مسیح یسوع کے جلالی قدوس مہیب اتم نام میں پاسٹر الیاس بٹی کا دل اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ میں شکر گزار ہوں نیشنل ٹی وی چینل کا اور ان کے آفس بیرر کا بھائی ایمانویل کا، جن کی محبت کی بدولت آج خداوند نے کلام خدا کی خدمت کے لیے مجھے چنا تاکہ میں چاندے کی باتیں مسیح یسوع کے متعلق آپ تک پہنچا سکوں۔ امید کرتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو پسند بھی آئیں گی اور اس سے آپ برکت بھی پائیں گے۔ سب سے پہلے ہم پہلا کرنتھیوس کا پہلا باب اس کے 18 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ کلام خدا میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ٹھہری رہے۔ میرا عنوان جو ہے، موضوع جو ہے، واقعہ صلیب پر تثلیث کا مشترکہ منصوبہ۔ ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں، واقعہ صلیب پر تثلیث کا مشترکہ منصوبہ۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جو کم ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ صلیب کی آواز چرچز میں خاموشی کی طرف گامزن ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے، مگر میں صلیب کا پیروکار ہوں۔ وہ صلیب جو میرے مسیح نے اٹھائی، جس کے وسیلے سے نجات کا دروازہ کھلا اور ہم ابدی بادشاہی کے وارث بنے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کیا تو فرمایا، کہا، بولا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ حالانکہ بادشاہی کا مالک زمین پر ہے، مگر وہ فرماتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی بہت سارے ایسے وسوسے، بہت سارے ایسے سوالات جو ہمیں نمودار ہوتے رہتے ہیں جن کا ہمیں جواب نہیں ملتا۔ سم ٹائم ہم یہی سوچتے ہیں کہ یسوع ایز اے بشر زمین پر ہے۔ وہ ایز اے بشر بھی زمین پر بھی ہے اور ایز اے کامل خدا بھی ہے، اس لیے وہ محدود بھی ہیں اور لا محدود بھی ہیں۔ محدود چیز لامحدود نہیں ہو سکتی، لامحدود چیز جو ہے وہ محدود ہو سکتی ہے۔ اس لیے یوحنا رسول کی انجیل جلیل میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی، کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ابتدا کا عام فہم جو مطلب ہوتا ہے وہ شروع، مگر جب ہم علم لغت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ابتدا کا مطلب ہے ازلی۔ باپ ازلی ہے، بیٹا ازلی ہے، روح القدس ازلی ہے، اور جو ازلی ہوتا ہے وہی ابدی ہوتا ہے، جو ابدی ہے وہی ازلی ہے۔ کیونکہ جو ازلی ہے، جو کلمہ ہے، جب یہ باپ کے اندر ہے، اس کے باطن میں ہے، تو یہ کلام نفسی ہے، اور جب یہ جسم لیتا ہے تو یہ کلام شخصی ہے۔ شخصی ہی شخص کی دلالت کرتا ہے، اس لیے سننے والی زندگیوں کو، سمجھنے والی زندگیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کبھی بھی اکیلا نہیں ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، خدا روح القدس بھی ہے۔ جب مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو لکھا خدا کی قدرت جو ہے تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس نے جب اسے بولا کہ تیرے قول کے موافق ہو، تو خدا کے منصوبہ نے منصوبہ سازی کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ مگر بعض لوگ جو ایسے ہیں جو مسیح کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے مسیح کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی لیاقت پر، اپنی ضیافت پر، اپنی قوت پر، اپنی شہرت پر وہ دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، مگر ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا بغیر خداوند یسوع مسیح کی مرضی سے، کیونکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے اکٹھے ہوں گے وہاں پر میں کیا ہوں گا؟ موجود ہوں گا۔ واقعہ صلیب جو تثلیث کا مشترکہ منصوبہ ہے، یہ منصوبہ جو ہے زمینی نہیں ہے۔ بعض طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ زمینی منصوبہ ہے، خدا نے 12 شاگردوں کو چنا، اس میں سے ایک گردار ہوا، جس کے وسیلے سے مسیح خداوند پکڑائے گئے، ان کو
کوڑے مارے گئے، ان پر تھوکا گیا، ان پر لان تان کی گئی، کانٹوں کا تاج رکھا گیا، انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا، ان پر بھاری صلیب رکھ دی گئی۔ مگر ایک لمحے کے لیے بھی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس جدا نہیں ہوئے۔ اگر وہ جدا ہو جائیں تو یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اسی کے لیے تو مسیح خداوند اس دنیا میں ہے۔ اس منصوبے کی پایا تکمیل کے لیے ہی تو اس نے انسانی ذات کو لیا، وہ بشر بنا، وہ خادم بنا، اس نے خدمت کو شروع کیا۔ خدا باپ جو واقع صلیب کے ذریعے اپنی محبت کو ہم پر کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ تثلیث کا تیسرا قانون محبت کا قانون ہے، اور یہ خدا کی ذات اقدس سے متحد ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ باپ الہی ہے، بیٹا الہی ہے، روح القدس الہی ہے، اس لیے ان کی شخص ایک ہی ہے، الہی شخص ہے۔ اسی جس طرح ہماری ذات، ہم انسانی ذات رکھتے ہیں، خدا الہی ذات رکھتا ہے، اور اس کی ذات میں یہ تینوں اقنوم جو ہے یہ مشترکہ طور پر متحد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ اسی طرح جب ہم صلیب پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، اور خدا روح القدس بھی ہے۔ اس لیے خدا باپ جو صلیب پر اپنی محبت کو ظاہر کر رہا ہے، کس کے وسیلے سے؟ یہ بات سمجھ ضروری ہے، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اس لیے یوحنا کے انجیل اس کے 3 باب اس کی 16 آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر مان لائے ہلاک نہ ہو کہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ صلیب ہمارا ایمان ہے، صلیب ہمارا فخر ہے، صلیب کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے۔ صلیب جو ہماری زندگی کا لنگر ہے، صلیب ہماری خلاقیات ہے، صلیب ہمارا ادب و آداب ہے، صلیب ہمارے رہنے سہنے کی جگہ ہے، صلیب ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، صلیب ہمیں پاک و صاف کرتی ہے۔ صلیب جو ہے یہ زندگی کی امید ہے۔ جب آپ نا امید ہوتے ہیں تو مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ مسیح وہ جو صلیب پر موا، جس نے شیطان کو شکست دی، جس نے ڈاکو کو کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ نجات کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے۔ یہ وہی شخص نجات دے سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ باپ اختیار رکھتا ہے، بیٹا اختیار رکھتا ہے، روح القدس اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ منصوبہ ہے تثلیث کا، یہ صلیب پر رونما ہوا۔ صلیب جو ہے تثلیث کے دل پر کھڑی ہے۔ انسان اپنی خواہشات پر جینا چاہتا ہے، اور خواہشات پر سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے پاس شہرت بھی ہے، میرے پاس دولت بھی ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس بنگلہ بھی ہے، مگر یہ سب دنیا کی ہیں۔ اگر آپ دنیا سے نکل کر اور اس کی بادشاہی کی فکر کریں تو پھر مسیح کی شخصیت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ مسیح کی شخصیت کو نہیں جانتے تو آپ اس کی بشریت کو نہیں جان سکتے۔ اگر آپ اس کی بشریت کو جانیں گے تو اس کی شخصیت کو بھی جان جائیں گے۔ اگر اس کی شخصیت کو جان جائیں گے تو باپ کی شخصیت کو بھی جان جائیں گے۔ اگر باپ کی شخصیت کو جان جائیں گے تو روح القدس کی شخصیت کو بھی جان جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مل کر عقل سے، ایمان سے، روح سے خدا کے فلسفے کو سمجھا کریں۔ اپنی اپنی باتوں سے نہ اپنے آپ میں ایگو پیدا کیا کریں، بلکہ محبت سے ایک دوسرے کے پاس پہنچا کریں۔ صلیب جو ہے وہ برداشت کا نام ہے۔ صلیب دکھ کا نام بھی ہے اور برداشت کا نام بھی ہے، صبر کا نام بھی ہے، امید کا نام بھی ہے، چراغ کا نام بھی ہے۔ ہر بات میں صلیب ہے۔ صلیب جو ہے ہماری بنیاد ہے، ہماری بنیاد کا لنگر ہے۔ اس لیے میں نے کہا صلیب تثلیث کے دل پر کھڑی ہے۔ یہ زندگی کا لنگر ہے، روح کا لنگر ہے، بادشاہی کا لنگر ہے۔ جب تک صلیب نہیں پھر کچھ بھی نہیں۔ صلیب میری زندگی کی راہ ہے، اس راہ پر مجھے چلنا ہے، اور اس راہ پر ہم نے سب کو لے کر چلنا ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا کہ پس تم جاؤ غیر قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آگے جو بات بڑی اہم ہے، اور ان کو تعلیم دو، ایجوکیٹ کرو، میں آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ آخر تک تو ہمیشہ وہی ساتھ رہے گا جو الہی ہو، جو ازلی ہو، جو ابدی ہو، جو قیامتی ہو، جو فاتح ہو، جو شکست خوردہ نہ ہو۔ اس لیے یسوع نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں۔
میرا باپ کام کرتا ہے، میں کام کرتا ہوں، میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ یہ نکلنے والا کون ہے؟ نکلنے والا کیا ہے؟ یہ الہی شخص ہے۔ دوسرا اکنوم ہے، یہ کلام نفسی ہے۔ اس لیے صلیب کو جب ہم برداشت کرتے ہیں تو ہمارے جسم جو ہے خداوند میں مضبوط ہوتا ہے۔ یوں تو صلیب ہمیں دکھ اذیت کو بھی اجاگر کرتی ہے، مگر اس سے ہمیں تسلی تشفی ملتی ہے۔ اس سے ہم زندگی کے اصول و ضوابط کو بھی جان سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے صلیب جو ہے کفارے کی بنیاد ہے۔ کفارے کے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ اب ہم بھیڑ بکریوں کی ان کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے عفضی بنا کے کفارہ دے کے میرے نہیں بلکہ سب کے پوری انسانیت کے گناہوں کو ڈھانپ دیا۔ ضروری ہے جو صلیب کے پاس آتا ہے وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ مسیح پر ایمان لایا۔ یسوع مسیح نے جب بھی کسی کو شفا دی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے شفا دی، اس نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا؟ اچھا کیا۔ روح القدس نے رسولوں کو ایک فریضہ عظیم دیا، اور وہ فریضہ عظیم کیا ہے؟ کہ ان کو ہمت جرأت عطا کی۔ کیا دی؟ ان کو ہمت دی، جرأت عطا کی، تاکہ وہ مسیح کے گواہ بنے۔ اور یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ میں باپ کے پاس جاتا تمہارے لیے مددگار بخشوں گا، بھیجوں گا۔ روح القدس جو ہے اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ مسیح کی گواہی دے۔ اس لیے میں نے کیا کہا کہ صلیب کے واقعہ، صلیب پر چڑھا ہوا جو شخص ہے وہ محدود بھی ہے اور لامحدود بھی ہے، اور اس کی ساتھ باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں مشترکہ طور پر اس کاوش میں، اس منصوبے کے لاہی فیر کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے تینوں قانون نے لمحہ بلمحہ ہمیشہ ایک ساتھ رہ کر کام کیا۔ اس لیے کلام میں لکھا جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے اکٹھے ہوں گے وہاں پر میں کیا ہوں گا؟ موجود ہوں گا۔ یہ موجود کون ہے؟ یہ کلام مجسم ہے، جس کے بارے میں یوحنا فرماتا ہے کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے کلوتے کا۔ جب یہ بیٹا موجود ہوتا ہے تو اس کے ساتھ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، روح القدس ہے، اور ان کی موجودگی خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ جب وہ موجود ہوتا ہے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں معجزات ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کلام جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہے۔ اس لیے زبور نویس فرماتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ چراغ ان کے لیے جنہوں نے چراغ کی اہمیت کو سمجھا، روشنی اس کے لیے جس نے چراغ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی چیزوں کو ڈھونڈنا چاہا۔ اس لیے کہ وہ میرا چرواہا ہے، چرواہا ہمیشہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ وہ 99 کو چھوڑ کر اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ کے پاس جاتا ہے۔ ہم کھوئے ہوئے ہیں، لوٹیے اور اس صلیب کے منصوبہ نجات میں شامل ہو کر مسیح کی بادشاہی کی گواہی دیں۔ جب تک ہمارے پاس بادشاہی کی گواہی نہیں ہے تو ہمارے پاس نجات کی بھی گواہی نہیں۔ جب تک ہمارے پاس نجات کی گواہی نہیں تب تک ہمارے پاس بادشاہی کی گواہی نہیں۔ اس لیے جو صلیب پر ایمان لاتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، رفاقت و شراکت میں رہتا ہے، وہ زندگی کا تاج پاتا ہے۔ واقعہ صلیب میں جو ہے اکنوم کی جو خصوصیات ہے وہ ہماری زندگی میں انفرادی طور پر اجاگر ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں تانا دیتے کہ تم 3 خدا کو مانتے، ہم 3 خدا کو نہیں بلکہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ کس طرح؟ کیونکہ خدا کی ذات میں وہ موجود ہے۔ خدا کو ہم اس کی عددی وحدت کو نہیں مانتے، ہم اس کی ذاتی وحدت مانتے ہیں، جس میں خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے اور خدا روح القدس۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ خدا کی عددی وحدت کو مانتے ہیں، مگر دین نے مسیحیت پر ایمان رکھنے والے، فلسفہ صلیب کو ماننے والے خدا کی ذاتی وحدت کو مانتے ہیں اور اکنوم کی کثرت کو مانتے ہیں، کیونکہ خدا کی ذات میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کیا ہے؟ موجود ہیں، جو اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں
باپ ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے اور بیٹا ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے، روح القدس ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے، تو پھر ہم دنیا میں رہتے ہوئے نفرتوں میں کیوں ہیں؟ ہم خدا کے دیے ہوئے منصوبے کو کیوں نہیں پہچان رہے، کیوں نہیں جان رہے، کیوں اس میں بڑھ نہیں رہے، کیوں خدا کے حکموں کو نہیں مانتے؟ کیونکہ خدا کیا ہے؟ صادق ہے، اور اس کے حکام کیا ہے؟ برحق ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ کیوں وہ صادق ہے؟ کیونکہ وہ کامل ہے۔ انسان کامل نہیں ہے، ہم کاملیت کی طرف ارتقا کر رہے ہیں مسیح یسوع کی صلیب کے وسیلے سے۔ یہ کاملیت کی طرف ہماری گامزنی جو ہے، بڑھوتی و ترقی جو ہے، مسیح کے صلیب کے وسیلے سے ہے۔ اس منصوبے میں آپ سب کو شامل کریں۔ میں شکر گزار اس چینل کا، نیشنل چینل کے وسیلے سے، ابائی مانویل کے وسیلے سے، آفس بیرر کے وسیلے سے، جو مختلف خادموں کو بلاتے ہیں اور خدا کے کلام کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ مختلف چینل تک اور مختلف گاؤں تک، مختلف شہروں تک، مختلف ملکوں تک پہنچے، تاکہ صلیب کی اہمیت جو ہے اجاگر ہو سکے اور خدا کی شخصیت اور اس کی بشریت کو سمجھ سکیں، کیونکہ وہ صاحب الوہیت انسان ہے، یعنی کہ وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے، وہ محدود بھی ہے اور نامحدود بھی ہے۔ اس لیے باپ نے بیٹے کو کفارے کے لیے اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہم سے محبت رکھے۔ اس لیے اس نے اپنا روح القدس ہمیں دیا ہے، بھیجا ہے، بخشا ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے ہم کیا ہے؟ دنیا کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن جائیں، شیطان کو شکست دیں، اس کے منصوبے کو فنا کریں، کیونکہ خدا نے ہمیں زندگی کا منصوبہ دیا ہے، اور وہ زندگی کا منصوبہ کیا ہے؟ انجیل کی بشارت، انجیل کا پیغام، انجیل کی قدرت، انجیل کی محبت۔ اس چینل نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے کہ انجیل کو پھیلاؤ، انجیل کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ، تاکہ لوگ انجیل کو سمجھیں، انجیل کی محبت کو جانیں، انجیل کی قدرت کو سمجھیں، اور اس کی قدرت سے ہم اپنی خطاؤں کو دور کر لیں، شیطان کو اپنی زندگیوں سے، خاندانوں کی زندگیوں سے، کلیسیا کی زندگیوں سے اور ملک کی زندگیوں سے دور کرے۔ خدا نے ہمیں ایک مقصد کے لیے اس ملک میں رکھا، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے مل کر اس کو سنوارنا ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی، سلامتی کی دعا کرنی، بلکہ سب ملکوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس وبا کو بھی یسوع کے نام سے ڈانٹنا ہے۔ یہ کرونا وبا انسانوں کو پریشان کر رہی ہے، یہ بھی شیطان کا منصوبہ ہے، مگر ایماندار اس منصوبے کو شکست دینا چاہتے ہیں دعا کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے، تاکہ ہم خدا میں کیا کیے جا سکیں؟ فتح پا سکیں، اور خدا میں مقبول کیا جا سکیں، اور مثالی شاگرد بن کر ٹھہرنا نہیں، اس حکم کی طرف جانا ہے جو میرے خدا نے، میرے منچی، میرے رہبر دیا، پاس تم جاؤ اور غیر قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو، آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اس طرح میرے آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ واقعہ صلیب کے مشترکہ منصوبہ سازی کو سمجھیں، جانیں، عمل کریں، اور خداوند کے گواہ بنیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں آسمانی پتا، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا باپ تو نے موقع دیا نشر ٹی وی کے وسیلے سے کہ کلام کی چاند ایک باتیں ایمان سے، روح سے، محبت سے خدا جو ہونٹوں کی قربانی کی صورت میں نکلتی ہیں، ایک دوسرے تک پہنچائیں، اور مسیح میں ہم قائم ہو سکیں، مضبوط ہو سکیں، اور ایک دوسرے کو نجات کی باتوں سے مستفید کر سکیں۔ ہم کمزور ہیں تو زوراور ہے، تو زوراور ہے تو ہمیں روح سے نوازتا ہے، تاکہ ہم پیارے خدا مسیح میں قائم اور دائم رہیں، اور اس کی منصوبہ سازی کے پر خدا میں شامل ہو کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے پیارے خدا اس چینل کے لیے، اس انتظامیہ کے لیے، پورے آفس بیرر کے لیے دعا گوں، سب کو برکت دے، سب کو سلامتی بخش، اور سب کو اپنے نام کے لیے استعمال کا، اور یہ چینل پیارے خدا نے دنیا کے کونے کونے تک تیرے پیغام کو پہنچا رہا ہے، اور اس کے وسیلے سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ اے خدا ہماری کمزوریوں کو دور کا، مسیح ایمان میں کامل کا، اور تاکہ مسیح کے گواہ بن سکیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔